پیوٹن کی جانب سے غیر ملکی صحافیوں کو یہ دکھانے کے چند ہی ہفتوں بعد کہ کس طرح یوکرینی فوج کو کوپیانسک میں گھیر لیا گیا ہے، جیسے روس نے جلدی میں فتح شدہ قرار دیا تھا، یوکرینی فوج نے جوابی حملہ کر کے اس شہر کے بیشتر حصے اور اس کے آس پاس کے ایک بڑے علاقے کو آزاد کرا لیا۔ اسی دوران یوکرین اور امریکہ قابل قبول امن معاہدے کی تیاری کے لیے دن رات کام کر رہے تھے، جیسے غالباً روس مسترد کر دے گا۔ 2 سال سے زائد عرصے تک دریائے اوسکل کے مشرقی کنارے سے یوکرینی فوج کو ہٹانے کی کوششوں کے بعد، جس میں کوپیانسک پر کنٹرول ایک کلیدی عنصر تھا، پیوٹن نے 2 دسمبر کو آخرکار کوپیانسک کی فتح کا اعلان کر دیا۔ تاہم اس وقت بھی شہر کی لڑائی جاری تھی اور روسی فوج مکمل کنٹرول قائم نہیں کر سکی تھی۔ روسی فوج کمانڈ کا یہ عام طریقہ ہے کہ وہ اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہے اور ایسے علاقوں پر قبضے کا دعویٰ کرتی ہے جہاں لڑائی ابھی جاری ہوتی ہے۔ اس رویے کے باعث روس کو پہلے بھی کئی بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب ایک بار کمانڈ کسی شہر کی فتح کا اعلان کر دیتی ہے تو وہاں لڑنے والی روسی یونٹس کو حملے تیز کرنا پڑتے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے کی گئی دعوے کو حقیقت بنایا جا سکے، جس کے نتیجے میں اکثر روسی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بار پیوٹن کے تقریر کے صرف 10 دن بعد 13ویں آپریشن بریگیڈ خارتیا، 472ویں اسالٹ ریجمنٹ، 92ویں اسالٹ بریگیڈ، 144ویں میکانائزڈ بریگیڈ اور یوکرینی اسپیشل فورسز کے عناصر نے جوابی حملہ کیا، دریائے اوسکل تک پیش قدمی کی اور کوپیانسک کو جانے والی روسی سپلائی لائنز کاٹ دی۔ نتیجتاً یوکرینی افواج نے راڈکیوکا، کندراشیوکا اور میرنے کو آزاد کرا لیا، جبکہ کوپیانسک کے بیشتر حصے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ اس وقت تقریباً 100 روسی فوجی کوپیانسک میں محصور ہے اور لڑائی تاحال جاری ہے۔ اگرچہ روسی فوج مجموعی طور پر میدان جنگ میں دباؤ برقرار رکھے ہوئی ہے، مگر یوکرینی فوج ایک بار پھر کامیاب جوابی حملے کرنے کی صلاحیت ثابت کر رہی ہے۔ مزید جنوب میں روسی افواج نے لیمان کے گرد اپنی شکنجہ نما پیش قدمی میں پیش رفت کی ہے اور سیورسک میں مزید علاقہ قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ دونوں کارروائی سلاویانسک کی طرف بڑھنے کی کوشش کا حصہ ہے، جو ڈونباس کے دفاعی قلہ جاتی نظام کا شمالی سرا ہے اور جیسے پیوٹن بغیر لڑائی کے یوکرین سے چھوڑنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایک اور علاقہ جہاں روس پہلے ہی فتح کا اعلان کر چکا ہے وہ پوکرواسک ہے۔ اگرچہ اس کا کچھ حصہ اب بھی متنازع ہے، مگر لگتا ہے کہ روس جلد یا بدیر پوکرواسک اور میرنوہراڈ دونوں پر مکمل قبضہ کر لے گا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب خدشہ تھا کہ یوکرینی یونٹس میرنوہراڈ میں گھیرے میں آ گئی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ جب روس نے پوکرواسک پر حملہ شروع کیا تو یہ شہر یوکرینی فوج کے لیے ایک اہم لاجسٹک مرکز سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس کی اسٹریٹجک اہمیت کم ہو چکی ہے کیونکہ روس پہلے ہی وہ تمام علاقے قبضے میں لے چکا ہے جو پوکرواسک پر انحصار کرتے تھے۔ اس وقت پوکرواسک کی فتح کوئی بڑی اسٹریٹجک کامیابی نہیں بلکہ ڈونباس میں ایک اور درمیانی درجے کے شہر پر قبضہ ہے۔ نومبر میں روسی افواج نے تقریباً 20 کلومیٹر مغرب کی جانب تیزی سے پیش قدمی کی۔ اگرچہ یوکرینی فوج نے صورتحال کو کسی حد تک مستحکم کر لیا اور مقامی سطح پر مکمل انہدام سے بچا لیا، مگر دسمبر میں روس نے سست رفتاری سے پیش رفت جاری رکھی۔ انہوں نے دوبروپیلیا، پریلوکی، وارفاریوکا اور زیلینے کی جانب پیش قدمی کی اور ہولیا پول کے اندر بھی علاقے حاصل کی، جبکہ دنیپر و پیٹروسک اور بلاسٹ کی طرف دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ دسمبر میں دونوں افواج نے طویل فاصلے کے حملوں کے ذریعے ایک دوسرے کے فوجی، معاشی اور شہری ڈھانچے کو نقصان پہنچانا جاری رکھا۔ یوکرین کا بجلی کا نظام روسی فضائی حملوں کا بنیادی ہدف رہا، جس کے باعث ملک بھر میں عارضی بلیک آؤٹس ہوئے۔ بظاہر روسی مہم کا فوری مقصد یوکرین کے بجلی کے نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا تھا۔ یوکرین اپنی زیادہ تر بجلی مغربی علاقوں میں ذخیرہ کر کے مشرقی اوبلاست تک منتقل کرتا ہے۔ اس وقت روسی حملوں کا مرکز چرنیہو، سومی، خارکیو، خیرسون اور اوڈیسا کے علاقے تھے۔ مشرقی علاقوں میں ترسیلی ڈھانچے کی تباہی وہاں تباہ کن صورتحال پیدا کر سکتی تھی۔ روسی پروپیگنڈا اس صورتحال کو اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ مغربی علاقے آرام سے رہ رہے، جبکہ روسی بولنے والا مشرقی حصہ بلیک آؤٹس اور سردی میں مبتلا ہے، اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ بلیک آؤٹس کیوں ہو رہا ہے۔ آنے والے وقت میں روس کے ڈرون حملہ صلاحیت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یوکرینی اور روسی دونوں ذرائع نئی ایجاد ڈرون ترمیمات کی خبر دے رہے ہیں۔
پہلے یہ ڈرون پہلے سے طے شدہ راستوں پر خودکار طریقے سے حملہ کرتے تھے، مگر اب روسی آپریٹرز انہیں دستی طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں، جس سے ان کی موثریت بڑھے گی اور یوکرین کی موبائل اینٹی ڈرون ٹیموں کو نشانہ بنا سکے گی۔ دوسری جانب یوکرین روس کے تیل ڈھانچے، ذخیرہ گاہوں اور ریفائنریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ 11 دسمبر کو پہلی بار یوکرین نے بحیرہ کیسپیئن میں روس کے تیل کے پلیٹ فارم پر حملہ کیا۔ اس سے ایک دن پہلے یوکرین کے CBB بحری ڈرونز نے نوروسسک جانے والے روسی شیڈو پلیٹ ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ 19 دسمبر کو ایک اور ٹینکر کو بحیرہ روم کے غیر جانبدار پانیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ بحری جنگ کی تاریخ میں پہلی بار ایک زیریاب ڈرون نے 15 دسمبر کو نوروسسک نیول بیس پر روس کے ورشاوین کا کلاس ابدوس کو نشانہ بنایا، جس میں کالیبر کروز میزائل لانچرز نصب تھے اور اسے شدید نقصان پہنچایا۔ یوکرین روس کے بحیرہ سود کے بحری بیڑے کے اثر کو کم کرنے کے لیے مسلسل جدت لا رہے ہیں۔ سستے اور قابل تلف بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے مہنگے فوجی ساز و سامان کی تباہی اس جنگ کی نمایاں خصوصیت بن چکی ہے، جو مستقبل کی جنگوں کی جھلک دکھاتی ہے۔ یوکرین کی جانب سے روس کے تیل کے ڈھانچے اور شیڈو فلیٹ پر حملے اور تقریباً 4 سال سے جاری مزاحمت کریملن کی طویل مدت تک جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت کو کم کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ حکومتی روسی ماہرین معاشیات بھی خبردار کر رہے ہیں کہ روسی معیشت بگڑ رہی ہے اور 2026 میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ روسی فوجی صنعتی کمپلیکس شاید اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پر پہنچ چکا ہو، کیونکہ فیکٹریاں پہلے ہی 3 شفٹوں میں کام کر رہی ہے۔ مزید توسیع کے لیے نئے پلانٹس درکار ہوں گے، جس میں وقت اور بھاری سرمایہ کاری لگے گی۔ ان تمام بڑھتے ہوئے اخراجات کے باوجود پیوٹن کو یقین ہے کہ وقت اس کے حق میں ہے اور یوکرین کی مشکلات اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ یہی سوچ اسے سفارتکاری کو نظر انداز کرنے اور یوکرین کی مکمل تسلیم شدگی پر زور دینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جب ٹرمپ انتظامیہ یوکرین پر 28 نکاتی امن منصوبے مسلط کرنے میں ناکام رہی تو دسمبر میں دونوں جانب شدید سفارتی سرگرمیاں دیکھنے میں آئی، مگر مذاکرات آسان نہیں رہے۔ بظاہر یورپی یونین کی مضبوط حمایت سے یوکرین اور امریکہ ایک فارمولے پر متفق ہو گئی ہے، جس کے تحت امریکہ یوکرین کو آرٹیکل 5 جیسی سیکورٹی ضمانتیں دینے پر تیار ہے، جنہیں کانگریس بھی منظور کرے گی۔ امریکہ جنگ بندی کی نگرانی اور تصدیق کا نظام بھی سنبھالے گا، جبکہ یوکرین کی جنگ کے بعد تعمیر نو میں مدد فراہم کرے گا۔ یورپی یونین کی کونسل نے بھی ایک کثیر القومی فورس کی تشکیل کا عزم دہرا دیا ہے، جو یوکرین کی افواج کی بحالی، فضائی تحفظ اور سمندری سلامتی میں مدد دے گی۔ زیلنسکی نے یہ بھی مان لیا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ یوکرین کی سلامتی یقینی بنائے تو 60 سے 90 دن میں انتخابات کرائے جا سکتے ہیں۔ یہ قدم روسی پروپیگنڈے کا جواب تھا، جو زیلنسکی کی صدارت کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا تھا۔ تاہم روسی حکام نے اسی پیشکش کو فوراً مسترد کر دیا اور طویل فاصلے کے حملوں پر پابندی کی یوکرینی تجویز بھی رد کر دی۔ پیوٹن بظاہر ٹرمپ کی سفارتی کوشش کی تعریف کرتا ہے، مگر یورپی رہنماؤں کی توہین کر کے امریکہ اور یورپ کے درمیان خلیج بڑھانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اصل میں وہ سفارتکاری کی نقل کر رہا ہے اور یوکرین اور مغرب کو 2 ہی راستے دے رہا ہے، یا تو ہتھیار ڈال دے یا جنگ جاری رکھے۔ یوکرین کو دفاع جاری رکھنے کے لیے مالی مدد درکار ہے۔ یورپی یونین نے روسی منجمد اثاثوں سے قرض دینے پر طویل بحث کے بعد 19 دسمبر کو ایک سمجھوتہ کیا، جس کے تحت یوکرین کو اگلے سال 90 ارب یورو دی جائے گے، جو صرف اسی صورت واپس ہوگے جب روس یوکرین کو ہرجانہ ادا کرے گا۔ اگرچہ یہ مثالی حل نہیں، مگر اس سے یوکرین چوتھے سال میں داخل ہونے والی اس طویل جنگ میں خود کو سنبھال سکتا ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ 2025 میں یوکرین کو ملنے والی غیر ملکی فوجی امداد میں کمی آئی ہے۔ کیل انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2025 میں یوکرین کو 32.5 ارب یورو کی فوجی امداد ملی، جو 2024 کے مقابلے میں 9.1 ارب یورو کم ہے۔ 2025 میں روس نے مزید علاقہ حاصل کر لیا، مگر پیش رفت کی رفتار انتہائی سست رہی۔ انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کے مطابق روس نے یوکرین کی صرف 0.77% علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ پیوٹن کے مطابق اس وقت یوکرین میں 7 لاکھ روسی فوج موجود ہے۔ اگر ابتدائی اور بعد کی بھرتیوں کو دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی 10 لاکھ سے زائد فوجی کہاں گئی۔ یہ سوال اہم ہے کہ کیا بڑھتا ہوا معاشی بحران اور بھاری جانی نقصان روسی عوام کو اس جنگ کی قیمت پر سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ 21 دسمبر تک اورکس بلاک کے مطابق
روس نے کم از کم 4273 ٹینک، 10,576 گاڑیاں، 2,248 توپ خانے کے نظام، 172 طیارے اور 166 ہیلی کاپٹر کھو دیے۔ یوکرین نے کم از کم 1,351 ٹینک، 5,757 گاڑیاں، 112 طیارے اور 53 ہیلی کاپٹر کھو دیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ایجوکیشنل اپڈیٹس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔